بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ عزیزان گرامی، ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں اس آیت کا ترجمہ کیا کہ اللہ جل وعلا نے فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ انسان اگر تجھے معلوم نہ ہو اور تیرے جو والدین ہیں، تیرے ماں باپ ہیں، جاہدا کا وہ کوشش کریں، تجھے لگا دیں، کوشش کریں، تجھے حکم دیں، تجھے فرمان دیں کہ الا ان تشرک بی، کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، تو فرمایا کہ ما لیس لک بی علم، تجھے علم نہ ہو لیکن وہ تجھے حکم دے رہے ہوں اور تیری ان کی اطاعت تجھ پر فرض ہے، فرمایا کہ فلا تطیعہما، تب تو ان کی پیروی نہیں کرے گا، تب تو ان کا حکم نہیں مانے گا۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف والدین کھڑے ہوں گے تو تب تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے گا، کیونکہ وہ مقدم ہیں، تو والدین کی بات سے انکار کر سکتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یہ مسئلہ ایک الگ ہے کہ وہ اپنے جب وہ کہیں کہ والدین جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو صرف اسی کام میں جس پر وہ تمہیں کہتے ہیں، تمہیں حکم جاری کرتے ہیں، فرمان دیتے ہیں، لیکن وہ کام غلط ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے، تو صرف اسی کام میں اپنے والدین کی پیروی نہیں کرے گا، ان کی اطاعت نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اندر ہر اچھائی اپنے والدین کے ساتھ کر، ہر آسائش انہیں دے، ہر طرح کا حسن سلوک، ہر طرح کی بھلائی جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ رکھ، ہر طرح کا حسن سلوک، ہر طرح کا پیار، خدمت، محبت، جو عقیدت ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ جاری رکھ۔ لیکن جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو جھٹلا کر تمہیں اپنا فرمان دینے لگے تو تب وہ بات تو ان کی نہیں مانے گا جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے مخالف کی ہوگی۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں قرآن کریم کی کتنی پیاری تعلیمات ہیں، اللہ نے کتنا مقام اور مرتبہ دیا ہے والدین کو، کتنی آسائشیں اور محبتوں کے مستحق ہیں والدین، کہ اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی ٹھہراتے ہیں، کافر بھی ہیں، ہمیں غلط کام کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے تب بھی یہ نہیں فرمایا کہ جب وہ تمہیں جناب غلط کام کرنے کا حکم دیں تو انہیں قتل کر دو، نہیں، بلکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جلیل القدر صحابی ہے، آپ کے جو والد صاحب تھے وہ بڑے ہی اسلام کے دشمن تھے، بغض اور کینہ رکھتے تھے اسلام کے لیے، تو حضرت حنظلہ حضور کی بارگاہ سے عرض کرتے یا سیدی یا رسول اللہ، آپ حکم فرمائیں، میرا والد جو ہے وہ اسلام کا دشمن ہے، اسلام کے ساتھ بغض رکھنے والا ہے، تو میں کیا انہیں قتل کر دوں اپنے والد کو؟ تو سرکار نے بڑی پیاری سی بات فرمایا، والدین کو قتل نہ کرو، انہیں راہ راست پر لے کے آؤ، اپنی محبت کے ذریعے، اپنی عقیدت کے ذریعے ان کی خدمت اتنی کرو، ان کے ساتھ تعاون اتنا کرو، انہیں آسائش اور سہولت اتنی دو کہ وہ خود راہ راست پر آ جائیں۔ تو یہ اللہ نے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر والدین مشرک ہوں، والدین غلط راستے پر ہوں، ان کو قتل کر دیا جائے، والدین غلط کام کر رہے ہوں، غلط کام کی تلقین کر رہے ہوں، برے ہوں، جتنے برے ہوں والدین، احسان کرنے کا حکم اللہ نے یہ دیا ہے کہ صرف اس کام میں احسان نہیں کرنا، اس بات میں، اس چیز میں جو اللہ کی طرف سے حرام کردہ ہے، اللہ نے منع فرمایا جس سے، اس کام میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں، جس مرضی معاملہ میں چلے جائیں، آپ والدین کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ اپنے والدین کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اگر وہ آپ کے والدین بیمار ہیں تو ان کی تیمارداری کریں، ان کی خدمت کریں، اگر وہ بوڑھے ہیں تو ان کا سہارا بنیں، ان کی قوت بنیں، ان کا بازو بنیں، اسی طرح اگر وہ مفلس ہیں، غریب ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے تو ان کی خدمت کریں، انہیں دیں، انہیں امیر بنائیں، ان کے لیے کمائیں۔ تو یہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کے طریقے ہیں۔ اس طرح اگر ان کا قرض ہے، ان کے اخراجات ہیں تو وہ آپ اٹھائیں، آپ کو چاہیے، آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اتنی آسائشیں، اتنے احسان کریں کہ ان کے دل سے آپ کے لیے بے اختیار دعائیں نکلیں، اتنی دعائیں نکلیں کہ وہ آپ کو دعا نہ دینا چاہیں پھر بھی دے دے، بے اختیار دعائیں، دل کرے ان کا دعا دینے کو۔ ہر وقت اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے سائے میں رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہی والدین ہیں، آپ اپنے والدین کا احسان شروع کر دیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا شروع کر دیں، والدین کے ساتھ بھلائی کرنا شروع کر دیں، تو دیکھنا اللہ جل وعلا اس خدمت کی برکت سے، اس حسن سلوک کی برکت سے آپ کو ایک ایسا مقام اور معیار عطا فرمائے گا، ایسا مرتبہ عطا فرمائے گا، ایسا مقام اور بلندی عطا فرمائے گا کہ آپ ساری دنیا پر راج کریں گے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان چند باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔